بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج جس دور سے، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے میں ہم نے دین کے اندر بہت سی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا ہے. اسلامی مہینوں میں کوئی مہینہ ایسا نہیں کہ جس مہینے کے اندر ہم نے کوئی اپنی طرف سے کچھ کسی چیز کو ایجاد کر کے دین کا حصہ نہ بنا لیا ہو. اور ان مہینوں میں 2 مہینے ایسے خاص ہیں کہ جن کے اندر ہم نے بدعات اور خرافات کی بھرمار کر رکھی ہے. ایک مہینے کے اندر خوشی کے نام پر بڑی بدعات ہوتی ہے، اور ایک مہینے میں غم اور افسوس کے نام پر بڑی بدعات اور خرافات ہو رہی ہیں. خوشی کے مہینے میں جو خوشی کے ایام ہم نے اپنی طرف سے بنا لیے ہیں، وہ ربیع الاول کے پہلے 12 دن، اور غم اور افسوس کے ایام 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک. ان دنوں کے اندر ہم بدعات اور خرافات میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں بالخصوص پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ان ملکوں میں بالخصوص بدعات اور خرافات کفر اور شرک کی حد تک پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے لوگ کفر اور شرک تک ان دنوں میں کر رہے ہیں. ربیع الاول یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی، یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ دور حاضر میں ہی اس کو ہم پھیلتا پھلتا پھولتا پھیلتا دیکھ رہے ہیں. پہلے ہم سنتے ہیں اپنے بزرگوں سے کہ یہ 12 ربیع الاول 12 وفات کے نام سے مشہور تھا. اب یہ عید میلاد النبی کے نام سے مشہور ہے. اب پہلے صرف 12 ربیع الاول کو یہ فنکشن ہوتے تھے، اور اب 1 ربیع الاول سے ہی فنکشن شروع ہو جاتے ہیں، اور 12 تک خوب عروج ہوتا ہے. اور اس کے بعد پورا مہینہ بھی چھوٹے موٹے سلسلے چلتے رہتے ہیں اور بڑی ترقی کر رہے ہیں. اسی طرح یہ محرم کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر بھی 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک بدعات جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں. جیسے کہ ابھی شیخ صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات کی کہ قرون اولیٰ کے اندر ان چیزوں کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، کوئی انہیں جانتا تک نہیں تھا. 350 ہجری تک 350 ہجری تک یہ جو محرم کی ہم یہ بدعات آج دیکھ رہے ہیں، 350 ہجری تک ان چیزوں
کوئی نام نہیں. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کے نام پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ جو سلسلے آج چل نکلے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں اور ان لوگوں کے بارے میں بھی جا کر پڑھ کر دیکھ لیں کہ جنہیں ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا. میں نے پچھلی دفعہ گزارش کی تھی کہ یہ جب تک پورا یہاں سے نہ اٹھایا جائے گا، یہ یہاں خاموشی نہیں ہوگی. کچھ باتیں ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھا لیا کریں. آپ لوگ مانتے نہیں ہیں. ویسے میں پہلے پچھلی دفعہ بھی کہہ کے گیا تھا اور اس بات میں کہے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو گیا ہے. تو یہ کام ہم نے وہاں بریدے میں اسی طرح کیا، پہلے جس طرح پڑھا ہم نے اٹھا کر ایک بار رکھ دیا. اب جب بھی آواز آتی ہے میری اپنی توجہ بات کرنے والے کی توجہ بھی ادھر جاتی ہے، جو بیٹھے ہیں ان کی توجہ بھی ادھر جاتی ہے. وہ باہر جگہ ہے وہاں پر اس کو رکھتے تو اچھا، مہربانی ہے آپ کی، باقی آپ کی مرضی. 350 ہجری تک کوئی نام و نشان نہیں تھا امداد کا. حالانکہ ان 300 سالوں کے اندر ایسی ہستیاں موجود تھیں کہ جنہیں آج کے مسلمانوں کی نسبت علی سے، حسن سے، حسین سے رضی اللہ عنہم ان سے بہت زیادہ پیار تھا. جتنا پیار کا دعویٰ آج ہم کرتے ہیں، ہم سے کئی گنا زیادہ ان لوگوں کو ان ہستیوں سے پیار تھا. لیکن انہوں نے اس محبت یا اس پیار کے اندر یہ چیزیں نہیں کی جو آج ہمارے لوگ کر رہے ہیں. آج کا مسلمان کر رہا، آج کی بدعات کے خرافات تو آج ہمارے اس ماحول معاشرے کے اندر، ہمارے ملکوں کے اندر جو رائج ہیں، کوئی نام و نشان تک 350 سال تک کچھ بھی نہیں. 351 ہجری بغداد کا ایک خلیفہ جو کہ شیعہ تھا، اس خلیفہ نے پہلی بار 351 ہجری کے اندر اس نے جلوس نکالا. اور کون نکالنے والا ہے، ایجاد کرنے والا کون ہے؟ شیعہ. اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ زانی آدمی تھا، شرابی آدمی تھا، بے حیا آدمی تھا، بدکار آدمی تھا، عیاش تھا. 351 ہجری میں اس ظالم اور فاسق آدمی نے یہ محرم کی بدعات اور خرافات کا آغاز کیا. پھر اس کے بعد لوگ ایسے آتے گئے کہ جو دین شریعت سے ناواقف تھے، قرآن سے دور ہٹ رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور تھے، وہ لوگ ان کا شکار ہوئے. گروہ بڑھتا گیا اور بدعات اور خرافات جو اس نے شروع کی اس کے اندر اضافہ ہوتا گیا. نئی چیزیں پیدا ہوتی گئیں، من گھڑت واقعات، من گھڑت قصے، من گھڑت چیزیں وہ دین کے اندر جو ہے لوگوں کے درمیان بیان کی جانے لگی. دین کے اندر اس کا اضافہ کیا جانے لگا، لوگوں کو بہکایا جانے لگا. اس کا نتیجہ کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہاں ترقی کرتے کرتے وہ بدعات اور خرافات آج اس مقام پر پہنچ چکی ہیں کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک آج ہمارے ملکوں میں سوگ اور غم کی ایک فضا ہوتی ہے. ہر طرف سوگ ہے، غم کی فضا ہے، اور اس کے لیے میڈیا کو بھی بھرپور استعمال کیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے جھوٹی باتیں، من گھڑت باتیں، اور وہ کہتے ہیں نا وہ لوگوں
لوگوں کو رلانے کے لیے، لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے مرچ مسالہ لگا لگا کر لوگوں کے درمیان تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان بحث کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان ایسے ایسے بیان اور ایسی ایسی تقریریں کہ لوگوں کو دین سے گمراہ کر کے ان بدعات اور خرافات کا دلدارہ بناتے ہیں۔ ان دنوں میں 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہمارے ملکوں کے اندر ہر طرف سوگ ہی سوگ نظر آتا ہے، سیاہ کپڑے پہن لیے جاتے ہیں، اور تو اور وہ بے حیا اداکارائیں اور طوائفیں کہ جنہیں پورا سال فحاشی بے حیائی سے فرصت نہیں ہوتی، وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر کالے کپڑے پہن کر اور زنجیریں پہن کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں کہ ہم جو ہیں ہم حسین کی ملنگنیاں ہیں، ہم اس یاد کو تازہ کر رہی ہیں کہ جب زینب کو ہتھکڑیاں ڈالی گئی تھیں، جب اہل بیت کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ آج فلمیں چھوڑ کے، فلم انڈسٹری چھوڑ کے گھروں میں زنجیریں پہن کر، کالے کپڑے پہن کر اب یہ لوگوں کے درمیان اس کو دین بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ سوگ ہے، سوگ ہے، حسین کا سوگ ہے، اہل بیت کا سوگ ہے، اہل بیت سے محبت میں، حسین سے محبت میں ہماری یہ حالت ہے کہ آج ہمیں کوئی خوشی اچھی نہیں لگتی، ہم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ حالت اور کیفیت، اور لوگوں کو بھی اسی بات کی دعوت دی جاتی ہے، میڈیا بھی اسی کے اوپر پورا زور لگاتا ہے، نوحہ خوانیاں ہو رہی ہیں، مرثیے پڑھے جا رہے ہیں، اور اس واقعہ کو، اس روئے زمین پر جو کربلا کا واقعہ ہے، اس واقعہ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ، سب سے بڑا غمناک، سب سے زیادہ رنجیدہ کر دینے والا، سب سے زیادہ پریشان واقعہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا غم دینے والا واقعہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی اس روئے زمین پر اس سے بڑا غم دینے والا واقعہ کوئی نہیں تھا۔ یہ باتیں، یہ بیان، یہ تقریریں، یہ بات ان لوگوں کی تقریروں میں اور میڈیا کے اوپر یہ عام جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اچھے خاصے اہل توحید، وہ لوگ کہ جو اہل توحید گھرانوں سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں پاتے، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ضرور کچھ ہے، یہ واقعہ اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا واقعہ اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں تھا۔ اسلام کی اور کفر کی سب سے بڑی جنگ یہ کربلا کی جنگ تھی، سب سے بڑا شہید جو ہے وہ حضرت حسین ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے اہل توحید بھی اس واقعہ کو بہت بڑا سمجھ کے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دن سوگ کے دن ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم غمزدہ ہیں۔ اچھے خاصے اہل توحید وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اللہ اکبر۔ اور اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ کا مطالعہ اگر کرو تو واللہ اس سے بھی بڑے بڑے خوفناک واقعات اس روئے زمین پر ہوئے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے دلوں کو ہلا دینے والے، اس سے بھی بڑے بڑے ظلم لوگوں پر ہوئے ہیں۔ ہم مانتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں ان کے مقام کو، ان کے درجے کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نواسہ رسول ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام ہم پر واجب ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ ظالم ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک بہت بڑی شہادت ہے،
سب سے بڑا واقعہ بنا دینا، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم اس زمین پر نہیں ہوا، یہ بات کہنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ انبیاء پر بڑے ظلم ہوئے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں، واللہ اعلم، اہل علم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ انبیاء کا درجہ، انبیاء کا مقام اور مرتبہ باقی تمام انسان چاہے کتنے ہی افضل کیوں نہ ہو، ان سے ان کا رتبہ اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ اہل تشیع نہیں مانتا اس پر، وہ نہیں مانتا۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نہیں، اہل تشیع کے نزدیک حضرت علی، حسن و حسین رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ان تینوں کا مقام تمام نبیوں سے اونچا ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اونچا بناتے ہیں۔ اور ہمارے پاس اس کے ثبوت ہیں، یہ کوئی بات ہوا میں ہم نہیں کر رہے، کسی نے ہم سے اس پر ثبوت لینا ہو، ہمارے پاس ویڈیو ثبوت بھی ہیں اور کتابیں بھی ہیں۔ ان کے نزدیک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ ظالم شیعہ کی تقریر میں نے خود سنی، کہتا ہے محمد وہ علی کے نعرین، علی کے جوتے صاف کرنے والا ہے، شیعہ کہتا ہے، اور اس کی تقریر میرے پاس موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، میں نے خود اس کو نکال کر، پہلے میرا پروگرام تھا کہ یہاں پر ایسی ترتیب ہوتی کہ میں آپ کو اس کو ایک کلپ بھی دکھاتا، لیکن کیونکہ ٹائم لمیٹڈ ہوتا اس میں پھر ٹائم جو ہے اتنا نہیں بچتا کہ اگر میں وہ کلپ بھی لاتا تھا۔ تو ان کے نزدیک انبیاء ان کا درجہ ان سے کم ہے، لیکن ہمارے نزدیک اہل سنہ کے نزدیک شریعت کے اندر انبیاء کا مقام سب سے اعلیٰ اور اونچا ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کا درجہ کم ہے اور انبیاء کا درجہ اعلیٰ ہے، اونچا ہے۔ یہ اہل اسلام کا عقیدہ۔ واللہ اس زمین پر اتنے ظلم ہوئے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی کو، یہ بھی اس روئے زمین پر بہت بڑا ظلم ہے کہ اس نبی کو آرے سے چیر دیا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ظلم ہوا، آپ کو ذبح کر دیا گیا۔ یہ ظلم و ستم کی کہانیاں بڑی طویل ہیں اور بڑے بڑے خوفناک واقعات اس روئے زمین پر ہوئے ہیں، لیکن ان ظالموں نے، اہل تشیع نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو ان تمام واقعات سے اعلیٰ اور افضل، ان تمام واقعات سے زیادہ خوفناک اور زیادہ بڑا اور زیادہ جو ہے دل ہلا دینے والا قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ بتائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، میں اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس ساری تفصیل میں جاؤں پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا حضرت حمزہ سے پیار تھا کہ نہیں؟ اور محبت تھی، پیار تھا، اور آپ نے کیا لقب دیا تھا اپنے چچا کو؟ سید الشہداء۔ کیا لقب دیا تھا؟ سید الشہداء۔ جاؤ جا کر دیکھو کہ احد کے اندر اس سید الشہداء پر کتنا ظلم ہوا تھا کہ آپ کو شہید کیا گیا اور آپ کی لاش کا مفرا کیا گیا، آپ کے ناک کاٹ دیا گیا، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، آپ کی آنکھیں نکالی گئی، آپ کا سینہ چیرا گیا، آپ کے پیٹ کو چیرا گیا۔ اتنا ظلم ہوا سید الشہداء پر۔ کیا یہ واقعہ کو تھوڑا خوفناک ہے؟ لیکن دیکھیں اسلام نے ہماری تربیت بھی کی ہے کہ جتنا بھی بڑا واقعہ ہو، جتنا بھی خوفناک یا جتنا بھی ظلم کوئی ہوا ہو یا جتنا بھی بڑا نقصان ہوا ہو، اسلام نے ہماری تربیت کیا کی ہے؟ اسلام نے ہماری تربیت یہ کی ہے کہ اس پر صبر کرنا ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، اولئک الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ہائے بھائی نہیں کرتے، سال ہر سال اس کے اوپر غم نہیں مناتے بلکہ صبر کرتے ہیں۔ ہمیں اسلام نے ساتھ ساتھ یہ ہماری تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست کیا ہے۔
یہ ظلم ہوا احد کے دن 70 شہید ہوئے. کتنے شہید ہوئے؟ 70 شہید ہوئے. اور حالت کیا ہے کہ حضرت حمزہ اور اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہما ان کی لاشوں کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی پورا نہیں ہے. سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں, پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. لیکن ان 70 شہداء کے اوپر جن میں یہ محبوب ترین چچا بھی ہے, جس سے آپ کو بڑا پیار تھا, آپ نے اسے سید الشہداء قرار دیا, لیکن وہ اللہ ہے. ہمیں تاریخ میں احادیث میں کہیں نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے ہر سال اس طرح غم منائے ہو, ہر سال اس طرح مجلسیں کی ہو, ہر سال آپ کے لیے نوحہ خانیاں کی ہو. ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. تو ہمیں ایسی مثال ملتی ہے. اور پھر ٹھیک 3 مہینے کے بعد ایک اور واقعہ بھی پیش آتا ہے سفر کے اندر. اللہ اکبر. نا سفر میں غالباً محرم کے بعد سفر, ٹھیک احد ہوئی شوال میں. جی بالکل, احد کب ہوئی؟ شوال میں ہوئی. اور پھر ذوالقعدہ, ذوالحج, محرم, ان 3 مہینوں کے بعد سفر کے اندر ایک اور واقعہ ہوا. وہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے لوگ آئے اور آپ سے سوال کیا کہ ہمیں کچھ اساتذہ اکرام چاہیے جو ہمیں قرآن پڑھائیں, قرآن سکھائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہترین 70 قاری ان کے ساتھ بھیج دیے. صحابہ کرام, بہترین قاری 70 صحابہ کرام ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیے. لیکن وہ لے جانے والے ان کی نیت خراب تھی. وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. ان ظالموں نے کیا کیا کہ بیر معونہ کی ایک مقام ہے, وہاں لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 70 قاریوں کو, ان 70 صحابہ کو, ان 70 مسلمانوں کو ان ظالموں نے وہاں لے جا کر شہید کر دیا. لیکن اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے, چاہے اٹھا کر پڑھے, احادیث کی کتابیں اٹھا کر پڑھے, سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ پر جو ظلم ہوا ان کے لیے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سال ہا سال آپ نے ان کے لیے غم نہیں منائے, آپ نے کالے کپڑے نہیں پہنے, آپ نے اس قسم کی مجلسیں منعقد نہیں کی کہ جس قسم کی مجلسیں اور جس قسم کے سوگ آج ہمارے ملکوں کے اندر منائے جاتے ہیں. کہ نہیں, اسلام نے ہماری یہ تربیت بالکل نہیں. سوگ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 3 دن کا. اور بیوہ کے لیے کتنا ہے؟ 4 مہینے. 4 مہینے 10 دن. یہ ہے بس لیمٹ. بس یہ نہیں ہے کہ ہر سال جب وہ ایام آئے, وہ دن آئے, تم کالے کپڑے پہن لو, تم سوگ میں مبتلا ہو جاؤ اور دوسرے لوگوں کو بھی سوگ میں مبتلا کرو اور نوحہ خانیاں کرو اور مرثیے پڑھو اور جلوس نکالو اور ہائے بائے کرو. یہ اسلام کا مزاج نہیں, یہ دین کی تعلیمات نہیں. یہ اتنے بڑے بڑے واقعات اس روئے زمین پر ہوئے, یہ ظلم اس روئے زمین پر ہوئے. واللہ اگر میں پیچھے جاتا تو پیچھے تاریخ میں ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں کہ جس کو پڑھ کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھا ہے آپ نے؟ اللہ اکبر. کہ جب ان لوگوں سے کہا کہ اس بادشاہ کو الہ مانو, سب نے کہا کہ ہم اس کو الہ نہیں مانتے. الہ کون ہے؟ الہ اللہ ہے. جب نا تسلیم کیا تو شہر کے چاروں طرف خندقیں کھول کے ان خندقوں کو آگ سے بھر کے 30,000 مسلمانوں کو اس آگ کی خندقوں کے اندر ڈال دیا گیا. بتاؤ یہ چھوٹا ظلم ہے؟ 30,000 جس کے اندر معصوم بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھیں, بوڑھے بھی تھے, جوان بھی تھے.
اور انہیں کیوں کیا گیا یہ؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان سے انتقام کیوں لیا گیا تھا؟ انہیں آگ کے اندر کیوں ڈالا گیا؟ ان کا اعلان صرف ایک تھے، اللہ ربنا وربکم، اللہ ربنا وربکم، اللہ ربنا وربکم. نہ کوئی سیاست، نہ کوئی کرسی، نہ وزارت، نہ مال، نہ دولت، ایک ہی بات، ایک ہی اعلان، ایک ہی نعرہ، اللہ ربنا وربکم. اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تم سب کا رب ہے. بس یہ اعلان، وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. انتقام کیوں کیا گیا ہم سے؟ کیونکہ انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تم سب کا رب بھی کون ہے؟ اللہ ہے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے، یہ تھوڑا خوفناک واقعہ ہے، لیکن ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ تم نے ان واقعات کو ہر سال یاد کر کر کے تم نے کالے کپڑے پہن لینے ہیں اور تم نے جناب جو ہے نا سوگ منانے ہیں اور تم نے خود رنجیدہ ہونا ہے اور دوسروں کو رنجیدہ کرنا ہے. ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا، یہ اسلام نہیں. اور پھر ایک اور، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان، مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان، مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ترین المیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مسلمانوں کے لیے عظیم ترین المیہ تھا، جو مسلمانوں کے لیے ایک عظیم ترین نقصان کا سبب بنا، وہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. کس کی شہادت ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. یہ کوئی چھوٹا سا واقعہ نہیں. عمر کون ہے؟ عمر وہ عمر ہے کہ جس اسلام کی بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، جس اسلام کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس اسلام کو اس روئے زمین پر سپر پاور بنانے والا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جس نے 28 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کے علم کو لہرا دیا تھا. عمر وہ عمر تھا کہ جس کی وجہ سے، جس کے دور کے اندر پوری دنیا کے اندر مسلمان پوری دنیا کے اندر ایک سپر پاور بن چکے تھے. ایران، روم، یہ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑے بڑے بادشاہ، کیسرو کسرا، واللہ عمر کا نام سن کر ڈرتے تھے اور کانپتے تھے. اس عمر کو شہید کر دیا گیا اس حالت میں کہ وہ عمر نماز پڑھا رہا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ کوئی چھوٹا المیہ نہیں ہے، بہت بڑا المیہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، آپ کی شہادت بھی کہ آپ کو 40 دن تک آپ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا، آپ کے لیے نہ کچھ کھانے کو نہ پینے کو. وہ شخص، وہ ہستی کہ جس نے ساری زندگی اسلام کو جب بھی ضرورت پیش آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کو اس وقت گھوڑوں کی ضرورت، عثمان کھڑے ہیں، اللہ کے رسول میرے گھوڑے حاضر. اللہ کے رسول نے فرمایا اونٹوں کی ضرورت، عثمان نے کہا اللہ کے رسول میرے اونٹ حاضر. اللہ کے رسول نے فرمایا سونے چاندی کی ضرورت، عثمان نے فرمایا اللہ کے رسول کہہ رہا سونا چاندی مال جو چاہیے، اپنا مال اسلام کے لیے لٹانے والا یہ عثمان. اس کی شہادت کوئی چھوٹا المیہ نہیں ہے، بہت بڑا المیہ ہے. یہ المیہ بھی کوئی چھوٹا المیہ نہیں. اللہ اکبر. اب ان ساری باتوں کو، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاتے. کبھی ہم نے ان چیزوں کے اوپر ہر سال سوگ منائے ہوں؟ ہم نے کبھی ان واقعات کے اوپر ہر سال کالے کپڑے پہنے ہوں؟ ہمیں ان کی تاریخیں بھی یاد ہیں. ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ بھی یاد ہے. ہمیں عثمان غنی کی شہادت کی تاریخ بھی یاد ہے. ہمیں بیر معونہ کے واقعہ کا مہینہ بھی یاد ہے. ہمیں احد کے مہینے کا بھی پتہ ہے. یہ ساری تاریخیں ہمارے علم میں ہیں،
تاریخوں کے اندر کبھی بھی ہم نے نہ کالے کپڑے پہنے ہیں نہ ہم نے اس طرح سوگ منائے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تو اب یہ جو 1 محرم سے 10 محرم تک سوگ منایا جاتا ہے یہ بدعت ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور ہمارے وہ اہل توحید بھی جو ان دنوں کے اندر سوگ منانے لگ جاتے ہیں، شادی نہیں کرنی. اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی کہ وہ بھی ان دنوں میں جو شیعہ تو نہیں ہیں، وہ شیعہ تو نہیں ہیں لیکن کچھ قربت ضرور ہے. میں نام نہیں لیتا، مجھے کچھ بھائی کہتے نام نہ لیا کرو، چلو نام نہیں لیتا، شیعہ کو تو میں لوں گا. قربت ضرور ہے، وہ اور وہ بھائی بھائی آپس میں بھائی قربت ہے. اب اسی قربت کی وجہ سے وہ بھی ان دنوں کے اندر مدرسے منعقد کرتے ہیں، وہ بھی رنگ بھرتے ہیں تقریروں کے اندر، وہ بھی من گھڑت واقعات اور قصے جو ہیں وہ اس کے اندر شامل کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں اور ایسی جھوٹی باتیں اس کے اندر داخل کرتے ہیں کہ سننے والے اکثر لوگ سن کے روتے بھی ہیں. ان کے جذبات بھی جو ہیں اس کے اوپر بڑے پرم ریختہ ہوتے ہیں. اور پھر بعض اوقات تو ہمارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہلاتے وہ بھی صحابہ کے بارے میں جو شیعوں سے سن کر اور ان واقعات کو سن کر وہ بھی صحابہ کے بارے میں بعض اوقات بدگمانیوں کا شکار بھی ہوتے ہیں. اور ان کے پیچھے لگ کر ان کی تاریخ کی کتابیں پڑھ کے ان کے جھوٹے واقعات سن کے پڑھ کے یہ بھی اسی طریقے سے بیان کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو لہذا میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ سوگ کے دن نہیں ہے. واقعہ یقیناً ہم مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، تسلیم کرتے ہیں، لیکن اسلام نے ہماری یہ تربیت نہیں کی ہے کہ شہداء کے اوپر تم سال ہر سال روتے رہو. ہام کی بہادری ہے، ہام کا مقام ہے، ہام کا مرتبہ ہے. ان کی شہادت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ انشاءاللہ انہیں جنتوں کے اندر اعلیٰ مقام دلوا چکا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور ہم شہیدوں کے اوپر سوگ کریں، ہم جنتیوں کے اوپر سوگ کریں جو جنت کے اندر اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. اور جنت کے نوجوانوں کے اوپر ہم سوگ کریں، ماتم کریں. ہم تو خوش ہیں کہ انہوں نے بہادری کے جوہر دکھا کے اپنی غیرت، حمیت، یہ چیزیں دکھا کر انہوں نے اعلیٰ مقام حاصل کیے ہیں. اللہ اکبر. اور مسلمانوں کی عظیم مائیں وہ اپنے بیٹوں کو کیا سکھاتی تھی؟ وہ اپنے بیٹوں کو کہتی جب تیری شہادت کی خبر آئے گی تو میرا سینہ چوڑا ہو جائے گا. میرا سینہ کہ میرا بیٹا، فخر کروں گی اس بات کہ میرا بیٹا کیا ہے، میں شہید کی ماں ہوں. اور ہم بھی اللہ کے فضل سے اس بات پر خوش ہیں کہ یہ ہمارے قائد، یا ہمارے راہبر، یا ہمارے رہنما، یا ہمارے سردار یہ جنتوں میں اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. اس پر ہمیں فخر ہے، ہم فخر کرتے ہیں اس پر فخر. اللہ اکبر. تو ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو سوگ کا ماحول بنا دیا جاتا ہے یہ بدعت ہے، یہ اسلام کا اور اسلام کا دین کا عمل نہیں ہے. اب دوسری چیز کہ ماتم کرنا، تازیہ نکالنا، گھوڑا نکالنا، خون نکالنا. اور کئی تو ہمارے ایسے بھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کہ پیسے لے کر بھی یہ کام کرتے ہیں. ہاں جی سچ ہے. میں اس دفعہ پاکستان گیا، مجھے میرے کزن نے، بھائی نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کریں. میں نے لاہور جانا تھا اپنے شہر سے، میرا شہر لاہور سے 200 کلومیٹر کے فاصلے تھا.
میں نے کہا میں کوئی گاڑی لینا چاہتا ہوں کرائے پر، تو مجھے کوئی گاڑی لے دو۔ بھائی سے میں نے کہا، تو اس نے مجھے کہا کہ ایک ہے یہاں پر ٹیکسی والا، ہے وہ شیعہ، لیکن وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے، اگر آپ اس کو ساتھ لے جائیں تو راستے میں ذرا آپ اس کو سمجھاتے جائیے گا، شاید اس کے دل میں کوئی بات اتر جائے، کیونکہ وہ اپنی اصلاح چاہتا ہے، مناسب شیعہ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لے لیا اس کو ساتھ۔ اب راستے میں اس سے بات چیت میں نے بہانے سے شروع کر دی، تو واقعی اس کی باتوں سے مجھے لگا کہ تھوڑا بیزار ہے اپنے اس مذہب سے۔ تو میں نے کہا ماتم کرنے جاتے ہو؟ کہنے لگا نہیں جی نہیں جاتا، اصل میں ہمارے جانا بھی ضروری ہے، تو جب ہمارے یہ بھی نظام ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو مسئلہ ہے، آپ نہیں جا سکتے، تو آپ اپنی جگہ پر ایک بندہ ضرور دیں گے۔ تو میں نے کہا پھر وہ بندہ کیسے دیتے ہو؟ اس نے کہا بندہ دہاڑی پر لیتے ہیں۔ بندہ ہم دہاڑی پر لیتے ہیں، دہاڑی سمجھتے ہو نا؟ ہندی میں دہاڑی کہتے ہیں نظیر بھائی، ڈیلی ویجز پہ، روزانہ کے پیسے، 10 دن کا ٹھیکہ کر لیتا ہوں میں، اور میں اس کو بھیج دیتا ہوں، خود گھر رہتا ہوں بیماری کا بہانہ کر کے۔ پہلے مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، اب پیسے لے کر لو یار اپنے دین کا، اپنے ایمان کا سودا، اور پھر کفر اور شرک وہاں پر ہوتا ہے، کفر اور شرک۔ جب گھوڑا نکلتا ہے گھوڑے کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے بہت سی ایسی خواتین، معذرت کے ساتھ اپنے ماضی کی کچھ باتیں یاد ہیں، چھوٹے ہوتے ہم بھی دیکھنے جاتے ہوتے تھے، چلو گھوڑا دیکھنے چلے، گھوڑا دیکھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ یقین جانے، عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچے، اور وہ عورتیں جو شیعہ بھی نہیں ہیں، وہ عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر گھوڑے کے ساتھ ٹچ کرتی، مس کرتی، بچے کا ہاتھ اس کو لگاتی، یا گھوڑے کو ہاتھ پھیر کر اس بچے کے اوپر بھی پھیرتی اور اپنے آپ پر بھی پھیرتی، گھوڑے کے نیچے سے بھی گزرتے ہیں، گھوڑے کے نیچے سے بھی گزرتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس گھوڑے کی وجہ سے ہماری مصیبتیں بلائیں ٹلیں گی۔ یہ گھوڑا مشکل کشا بنا ہوا ہے، گھوڑے کو الہ معبود بنایا ہوا۔ اور شیعہ ذاکر ایک میں تقریر سن رہا تھا، یوٹیوب پر ہی اس کی تقریر ہے، وہ ہمارے ملک کا بنانے والا قائد محمد علی جناح، ہسٹری تو یہی ہے کہ اہل تشیع گھرانے سے تعلق، آگے کیا میں اس تفصیل میں نہیں پڑھتا، میں وہ ایک بحث اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا۔ شیعوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارا اہل تشیع، پاکستان کو بنانے والا قائد وہ اہل تشیع، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ قائد کی والدہ نے ذوالجناح سے یعنی یہ گھوڑا اس ذوالجناح سے مانگا تھا، یہ قائد تمہیں اللہ نے نہیں دیا، تمہیں یہ ذوالجناح نے دیا ہے۔ یہ دعویٰ ہے اس کا کہ تمہیں یہ قائد کس نے دیا؟ ذوالجناح یعنی گھوڑے نے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تمہیں پاکستان دینے والا یہ گھوڑا ہے، یہ عقائد ہے۔ اور ہم جا کر ان کو جناب، ہماری خواتین اپنے بچوں کو لے جا کر تبرک حاصل کریں، اس کو چھوئیں، ان کو دیکھیں، ان کی مجلسوں میں جائیں، اور ان کی جگہ پر پیسے لے کر ماتم کریں۔ اور یہ کیا اسلام ہے؟ یہ کیا دین ہے کہ شہداء کو یاد کر کر کے اپنے سینے لال کر لو، اپنے جسموں سے خون نکال لو، اپنے بچوں کے جسموں سے خون نکال لو؟ اور یارو یہ کیا اسلام ہے؟ اور کبھی شہداء کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آئیں کہ اللہ کے رسول نے ان شہداء کی خبروں کو سن کے اپنے سینے پر ہاتھ مارے ہو، اپنے سر میں ہاتھ مارے ہو، یا صحابہ کرام کے گھروں میں بھی شہادت کی خبریں آئیں، کیا کبھی انہوں نے بھی اس طرح ماتم کیے؟ اللہ اکبر۔ کبھی تابعین نے، تبع تابعین نے، وہ مسلمانوں کی تاریخ پوری اٹھا کر دیکھ لو، اللہ ہے
وہ شیعہ خلیفہ بھی جس نے 351 ہجری میں یہ سلسلہ شروع کیا تھا، اس نے یہ چھریاں مارنے والا اور یہ ماتم وغیرہ کرنے والا سلسلہ، یہ اس کے بھی کئی سال کے بعد جا کر یہ چیزیں شروع ہوئیں، اور اب ترقی کرتے کرتے جناب آج یہ جو نظام آ گئے ہیں، عجیب و غریب سسٹم آ گئے ہیں، اب یہ ترقی کرتے جناب اب کوئلوں کے اوپر ہی ماتم ہو رہا ہے، کوئلے جو ہیں وہ بچھا کر اس کے اوپر ماتم ہو رہا ہے، چھریاں مار رہے ہیں سر میں، اپنے سینوں میں، اپنی قبروں پہ، عورتیں بلیڈ مار رہی ہیں اپنے سینوں کے اوپر۔ اور کیا ہو گیا، تمہیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ اب اس تاریخ میں کیا جائیں ہم کہ اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، مجرم بھی خود ہے، مجرم بھی خود ہے، اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ خط لکھ لکھ کر بلوایا کہ حسین آ جاؤ، ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے، تم ہمارے امام ہو، تم ہمارے قائد ہو۔ اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں پہنچ گئے تو یہ ظالم، یہ کوفی، لایوفی، یہ وفا نہ کرنے والے سارے فرار ہو گئے، تتر بتر ہو گئے۔ اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو پھر ہائے وائے ہائے وائے کرتے سڑکوں پر نکل آئے۔ اب یہ انہی کی نسل، انہی کوفیوں کی نسل کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، اب سینے پیٹ کر اپنے خون نکال کر اپنے اس جرم کی معافی چاہتے ہیں۔ وہ جو جرم کیا تھا اس جرم کو اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بد دعا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ جو یہ آج بھگت رہے ہیں، اور قیامت تک اگر عقل سے کام نہ لیا تو اسی طرح بھگتتے رہیں۔ اللہ اکبر، تازیے نکلتے ہیں، کچھ ماتم نہیں کرتے، کچھ تازیے نکالتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر میں کچھ لوگ ماتم نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم ماتم کرنے والے شیعہ نہیں ہیں۔ آپ کون سے شیعہ ہیں؟ ہم تازیہ نکالنے والے شیعہ ہیں۔ اب وہ بناتے رہتے ہیں جناب، پورا مہینہ 2 مہینے لگے رہتے ہیں، وہ تازیے بنتے ہیں، اور پھر ان تازیوں کو سجایا جاتا ہے، پھر ان تازیوں کے لیے نظر نیاز اکٹھی کی جاتی ہے، لوگ چندہ ڈالتے ہیں، حصہ ڈالتے ہیں تازیہ بنانے میں، پھر مقابلہ ہوتا ہے، پھر مقابلہ ہونے کے بعد انعامات ملتے ہیں، پھر اس کے بعد جناب یہ عقیدہ اس تازیہ کے بارے میں کہ تازیہ بنانے والا بھی جنتی ہے اور تازیہ بنانے کے لیے حصہ ڈالنے والا بھی جنتی ہے۔ یہ تازیہ اسلام، دین اسلام، اس میں اس کا کوئی حکم نہیں، یہ بدعت ہے۔ اور میں نے شروع میں خطبہ پڑھا تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے بدعت کے بارے میں، ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کہ جو کوئی بھی دین کے اندر اپنی طرف سے کسی چیز کو ایجاد کرے گا وہ مت سمجھے کہ اس عمل کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا، فرمایا گمراہی ہے اور گمراہی کرنے والا جہنم میں جائے گا، آج اس کا مقدر ہے یہ سمجھتا کہ جنت میں جائے گا۔ یہ تازیے بنا کر اور جناب تازیے نکال کر اور تازیوں میں حصے ڈال کر یہ جنتی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، اور گمراہ لوگوں کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے انہی دنوں کے اندر شادی تو نہیں کرنی، یہ تو بات ہو گئی، پہلے بھی میں نے بتایا کہ شادی نہیں کرنی، اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی کی محرم سے 10 دن 15 دن مہینہ پہلے شادی ہوئی ہے تو نئی نویلی دلہن ہے۔ یہ دلہن کون سی ہے؟ نئی نویلی دلہن ہے، تو ماں باپ یکم محرم کو بیٹی کو گھر لے جاتے ہیں، ماں باپ یکم محرم کو بیٹی کو گھر لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر مباشرت کرنا جائز نہیں، نئی نویلی دلہن کے ساتھ۔ اچھا، پرانوں کے لیے جائز ہے، یہ عجیب بات، یہ عجیب منطق ہے۔ نئی نویلی کے ساتھ مباشرت نہیں ہو سکتی، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ کیسے
کسی تفریق ہے. پرانے جو ہیں وہ کرتے رہے مباشرت، نئے جو ہیں یہ مباشرت نہیں کر سکتے. حرام قرار دے دیا ہے، حرام. واللہ ہمارے یہاں جالیہ سے ایک ساتھی گیا تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا. تو اس وقت عبد الماجد صاحب ابھی یہاں نہیں آئے تھے، میں ہی خادم ہوا کرتا تھا یہاں پر. تو وہ چھٹی جب گیا، اس کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد وہ گیا بھی محرم سے 2 ماہ پہلے تھا. تو اس کی شادی ہوئی تو کہنے لگا کہ مجھے تو انہوں نے 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک بیوی کے بغیر رکھا. یہاں جالیاتوں میں آنے والے پڑھنے والے ان کی زندگی بھی متاثر ہو جاتی ہے. وجہ وہ پیچھے جو ہمارے گھر والوں کا نظام ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی فکر ہے، جو ان کی تعلیم اور تربیت ہے. کہتا میں بڑا سمجھاتا رہا کہ یہ چیزیں نئی ہیں، اسلام میں نئی ہیں. وہ کہتے ہیں تو نیا اسلام لے کر آگا، تیرے کو بھابیاں اسلام ہے. آج آخر بات نہ بنے تو بھابی ہونے کا فتویٰ لگا دو بس. اللہ اکبر. ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ایسا کوئی حکم نہیں. جاؤ تمہارے لیے جائز ہے. تم 1 محرم سے لے کر 10 محرم کوئی قید نہیں، کوئی پابندی نہیں. شادی کرنا چاہو جائز ہے، بیوی سے مباشرت کرنا چاہو جائز ہے، کوئی خوشی منانا چاہو جائز ہے. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں. جنہوں نے یہ چیزیں پیدا کر رکھی ہیں یہ سب بدعات ہیں، بدعات. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ان دنوں کے اندر حضرت حسین اور حسن رضی اللہ عنہما کے نام کی نظر نیاز. حسن حسین رضی اللہ عنہما کے نام کی نظر نیاز. دیگیں پکتی ہیں، دیگیں پکتی ہیں، اور بھی نہ جانے کیا کچھ ان کے نام پر تقسیم ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم دیا؟ نظر نیاز کس کے لیے ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. میری نمازیں، میری قربانیاں، نظر و نیاز سب اللہ کے لیے ہے. نہ کسی 11ویں پارے کے نام، نہ حسن کے نام، نہ حسین کے نام، نہ علی کے نام، نہ رسول کے نام. اگر ہے کس کے نام؟ اللہ کے نام. کہ نظر نیازیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. لیکن ہمارے لوگ ان دنوں کے اندر حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے نام کی نظر نیازیں دیتے ہیں. اور پھر 10 محرم کو تو 9 اور 10 محرم کو خاص کر ان 2 دنوں کے اندر باقاعدہ سبیلیں لگائی جاتی ہیں. ان 2 دنوں کے اندر سبیلیں لگائی جاتی ہیں. سبیلیں سمجھتے ہیں نا؟ پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں. اور ہمیں اسلام نے کیا حکم دیا ہے؟ ہمیں اسلام نے یہ بتایا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں. ہمیں اسلام نے کیا سکھایا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت روزوں کی کسی مہینے میں ہے تو وہ محرم کے مہینے میں. اور فرمایا جو 10 محرم کو روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دے گا. اور یہ اس دن سبیلیں لگا دیتے ہیں بجائے روزہ رکھنے رکھانے کے. یہ اس دن کیا کرتے ہیں؟ سبیلیں لگی. اور کئی ہمارے وہ لوگ بھی کہ جو اہل تشیع نہیں ہیں وہ بھی سبیلیں لگاتے ہیں، سبیلوں میں حصے ڈالتے ہیں. وہ بھی پانیوں کے ٹب اور پانیوں کے کولر جو ہیں وہ جناب لگا دیتے ہیں، سڑکوں کے اوپر رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی آج کربلا کی یاد میں یہ سبیل لگائی ہوئی ہے اور ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے یہ پڑھایا ہے کہ آج کے دن روزہ رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. اور پھر اس دن کے اندر جو میں ماتم کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ اس دن کا ماتم جس طرح کرنا جائز نہیں، اسی طریقے سے جا کر اس کو دیکھنا بھی درست نہیں ہے. ہمارے لوگ بڑے شوق سے جا کر دیکھتے تھے، کہتے چلو یار چل کر دیکھ کر تو آئیں. اور معذرت کے ساتھ ایک بات کرنے لگا، لیکن ایک حقیقت ہے، میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنے لگا. وہ کئی ویسے ہی عورتوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، عورتوں کو دیکھنے کی غرض سے.
واللہ ہم نے خود سنا اپنے کانوں سے، کہتے چلو یار اور کچھ نہیں، اکھیں ٹھنڈیاں کر رہا ہوں. یہ نظریہ یعنی عورتوں کو دیکھنے کے لیے حرام کام، ظلم، بدکاری، یعنی بدکاری کے نام پر یہ سارے کام. اللہ اکبر. اور یہ ماتم بھی جیسے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم اور افسوس کی وجہ سے اپنے چہرے پیٹنے والا اور اپنے سینے پیٹنے والا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرمایا کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. من ضرب الخدود وشق الجیوب، کیا فرمایا؟ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخساروں کو پیٹتا ہے، جو اپنے سینے چاک کرتا ہے. یہ ماتم کرنے والے فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے پیار کرنے والے اور آپ کے اہل بیت کا، آپ کے اہل بیت کے ساتھ اپنا رشتہ ناتا جوڑنے والے، یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑا حسن و حسین اور علی اور اسی طریقے سے اہل بیت، ان سب کے ساتھ ہمیں بڑی محبت ہے اور ہم ان کے ساتھ، یہ ہمارے ساتھ. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں فلیس منا، جو یہ کام کرتا ہے وہ ہم میں سے ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ اکبر. اور پھر اسی طرح میرے بھائیوں، ان 10 دنوں کے اندر یہ لوگ جو ہیں یہ صحابہ کرام کو بڑی گالیاں دیتے ہیں. صحابہ کرام کو بڑی گالیاں دیتے ہیں. ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، شیعوں کو جو ہے ماتم نہ کرتے، دیکھو ان کی مجلس میں بیٹھ جانا چاہیے، مجلس سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ کہتے ہیں مجلس سننے سے ثواب ہوتا ہے. ہمارے یاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اشاروں کنایوں کے اندر ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہم، ان کو گالیاں دیتے ہیں. لہذا ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس محفل میں، اس مجلس میں جا کر بیٹھنا جہاں صحابہ کرام کو گالیاں دی جائیں، یہ جائز نہیں، حرام. اللہ اکبر. اب یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ محرم کے اندر یہ جو بدعات اور خرافات ہوتی ہیں، ان دنوں کے اندر ماتم کرنا، ان دنوں کے اندر جو ہے سو کرنا، ان دنوں کے اندر غم سے نڈھال ہونا، ان دنوں کے اندر جو ہے اس طرح کی محفلیں، مدرسے منعقد کرنا، لوحہ خالیہ کرنا، مرثیے پڑھنا، شادی نہ کرنا، غم میں مبتلا ہونا، ان دنوں کے اندر نظر نیازیں دینا، یہ ساری باتیں میرے بھائیوں جو ان 10 دنوں کے اندر کی جاتی ہے. شیعوں کے ہاں ایک اور چیز بھی رائج ہے، ان دنوں کے اندر اپنی چارپائیاں الٹیاں کر لیتے ہیں. چارپائیاں سیدھی نہیں ہوتی، الٹیاں کر لیتے ہیں. کہتے جی ہم سوگ منا رہے ہیں. کالے کپڑے پہننا، یہ ساری چیزیں اس مہینے کے اندر یہ بدعات ہیں. اور اس کا ایجاد کرنے والا کون ہے؟ ایجاد کرنے والا کون ہے؟ شیعہ ہے. اور وہ لوگ کہ جو ان چیزوں کی تباہ کر رہے ہیں، ساری چیزوں کی، یا اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی فالو کر رہے ہیں، تو واللہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر شیعہ کی تعلیمات کو فالو کر رہا ہے. اور شیعہ کے آخر میں جو چند منٹ میرے پاس رہ گئے ہیں، کیا اس شیعہ کی اتباع کرو گے؟ اس شیعہ کی کہ جس کا کلمہ ہم سے مختلف ہے، اس شیعہ کی اتباع کرو گے کہ جس کی نماز ہم سے مختلف ہے؟ اس شیعہ کے پیچھے چلو گے؟ اس شیعہ کی محفلوں میں، مجلسوں میں جا کر بیٹھو گے؟ ان شیعہ کے جو بھی محفلیں ہیں، جو بھی ان کے پروگرام ہیں، جو ان کے تازکے ہیں، ان میں حصہ لو گے؟ یا انہیں جا کر دیکھو گے کہ جو ظالم، ان کا کلمہ مختلف، ان کی نماز مختلف، ان کا حج مختلف، ان کا روزہ مختلف، ان کا عقیدہ مختلف، کیا ان لوگوں کی یہ سارے پروگرام ہم فالو کریں گے؟ اللہ اکبر. کسی کو مسلمان کرتے ہیں نا، پتہ کیا کرتے ہیں؟
کسی کو مسلمان کرتے ہوئے کسی کو نیا مسلمان کرنا، مسلمان کرنے کا طریقہ ان کا کیا ہے؟ پہلے تو اللہ کی توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ، پھر علی ولی اللہ، یعنی حضرت علی کی ولایت کو مناتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ، ان کو گالی دو، ان پر لعنت بھیجو اور ان کو جہنمی کہو، تو تب کہتے ہیں تم شیعہ بنے۔ اور میرے پاس اس کا ثبوت ہے، ایک بات میں اپنے طرف سے نہیں کہتا، شیعہ مسلمان ہونے کے لیے یہ شرائط ہے کہ پہلے اللہ کی توحید، پھر اس کے بعد محمد کی رسالت، پھر اس کے بعد علی کی ولایت، پھر اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہم، کہتے ہیں ان پر لعنت بھیجو اور یہ اعلان کرو، اس کا اقرار کرو کہ یہ سارے جہنمی ہیں۔ ان لوگوں کے پروگرام کو فالو کریں گے ہم، ان لوگوں کی ایجاد کردہ ان بدعات کے اوپر ہم عمل کریں گے، ان لوگوں کے ان بدعات کو اختیار کریں گے، ان لوگوں کے دین کو ہم لیں گے۔ ظالم ہے واللہ یہ ظالم۔ ابو بکر کا مقام کیا مقام ہے؟ اس روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں کہتا ہوں ابو بکر کو گالی دے کر اور جس کی شان عرش والا بیان کرے اور یہ خبیث زمین پر اس ابو بکر پر لعنت کرے، اس شیعہ کے ساتھ بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ گالیاں دیتے ہیں ابو بکر صدیق۔ اللہ اکبر۔ عمر کی شان، ابو بکر کی شان بڑے بلند ہے۔ اس روئے زمین پر سارے نبیوں کے بعد سارے انسان، سارے لوگ، ان میں سے اگر سب سے اونچا مقام ہے ابو بکر کا ہے، عمر کا ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے، ہم اس ترتیب سے مانتے ہیں، اس ترتیب سے مانتے ہیں۔ حسن و حسین کا درجہ ان کے بعد۔ اللہ اکبر۔ اب 2 منٹ رہ گئے۔ ان لوگوں کے عقیدے کے حوالے سے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ لیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ شیعہ کی جو ایجاد کردہ چیزیں ہیں ہم ان سے نفرت کریں، ان چیزوں سے بیزاری کا اظہار کریں کہ جس قوم کے اتنے گھٹیا عقیدے ہیں، جس قوم کی باتیں اتنی گھٹیا ہیں، ان کے اعمال سے ہم بیزاری کا اظہار کریں۔ عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، ایک کتاب شیعہ کے عقائد شیخ صاحب کے پاس بڑی وافر مقدار میں شاید پڑھی تھی، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں، اس کے اندر بڑا مواد ہے ان کی کتابوں کے حوالے دے کر، صفحے نمبر لکھ کر، ہر چیز لکھ کر اس میں بتایا ہوا ہے کہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے، اللہ فرماتا ہے اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو چھوڑ دوں گا، اگر علی کی نافرمانی کرو گے تو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میری نافرمانی کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر علی کی نافرمانی کرتے ہو، یا مقام کس کا اونچا ہو گیا ہے؟ یا مقام کس کا اونچا ہو گیا ہے؟ اور قرآن میں کیا حکم دیتا؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول۔ پہلی اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور اس کا درس، اس کا سبق، اس کا عقیدہ کہتا ہے اللہ کی، اگر اللہ کی تو اطاعت نہیں کرتا کوئی حرج نہیں، علی کی اطاعت کر تو جنت میں چلا جائے گا۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے، کہتے ہیں جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کی، جس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کی، گویا اس نے اللہ کی عرش پر زیارت کی۔ یہ عقیدہ ہے۔ جس نے حسین کی قبر کی زیارت کی، اس کو 10 لاکھ حج کرنے کا ثواب ہے۔ 10 لاکھ حج کرنے کا ثواب ہے۔ کہتے ہیں ایک فرشتے نے یہ کہہ دیا کہ میں علی کی ولایت نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کے پر توڑ دیے۔ اب جب اس فرشتے کے پر ٹوٹ گئے تو اب فرشتہ اڑنے کے لائق نہ رہا۔ اب یہ فرشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اللہ نے تو میرے پر ہی توڑ دیے ہیں، اللہ ناراض ہو گیا ہے، میں نے علی کی ولایت کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے سے کہا جاؤ حسین کے جھولے کے ساتھ اپنے ماتھے، پیشانی اور چہرے کو رگڑو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ پھر جو اس فرشتے نے جا کر حسین کے جھولے کے ساتھ اپنے چہرے کو رگڑا، تب جا کر اس فرشتے کے پر نکلے اور اللہ نے معاف کر دیا۔ اتنا جھوٹا مذہب اور اتنے گھٹیا قسم کے عقائد، بڑی چیزیں ہیں، بہت ایسی چیزیں کہ واللہ جس کو ہم بیان کریں تو بڑا وقت چاہیے، کہ ان لوگوں کا عقیدہ بڑا گھٹیا ہے۔ ان لوگوں کی یہ عادت ہے کہ باتوں کو گھڑ گھڑ کے بیان کرتے ہیں، من گھڑت واقعات اور قصے ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں، یہ اپنی تقریروں میں بیان کرتے ہیں، اور ایسی ایسی چیزیں جناب بیان کر دیتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے، اور ہمارے بہت سے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور اگر مکمل طور پر نہیں تو کوئی نہ کوئی ان کی چیز اختیار کر لیتے ہیں۔ اس میں سے یہ چیزیں بھی ہیں کہ ہمارے لوگ اس دن کے بارے میں حقیقت سے واقف نہیں ہیں کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے، اس دن جو واقعہ ہوا ہے اس کے اصل حقائق کیا ہیں، سبب کیا، اسباب کیا ہیں، ان چیزوں سے آج ہم ناواقف ہیں۔ جو انہوں نے تاریخیں بیان کر دی ہوئی ہیں وہ ہم لے رہے ہیں ان جھوٹے لوگوں کی، مکار لوگوں کی، بے ایمان لوگوں کی، بے دین لوگوں کی، دین کے دشمن، اور ابو بکر، عمر فاروق، عثمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی باتوں کو آج ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اور انہی کی باتیں یہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک یہ ہمارے بدعات اور خرافات جو عام ہیں انہی کی کھڑی ہوئی ہیں، انہی کی بیان کی ہوئی ہیں، جس کو ہمارا معاشرہ فالو کر رہا ہے۔ تو بھائی اس کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، اس کے بارے میں شیخ آپ کے پاس ہے اور بھی مشائخ آپ کے پاس ہیں، اس فرقے کے مذہب کو اچھی طرح سمجھیں، اس فرقے کے مذہب کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ آخری کلمہ میرا یہ ہے، بھائیوں مسلمانوں کا جہاں پر جتنے بھی کافر ریاستیں ہیں یہ ہماری جہاں بہت بڑی دشمن ہیں، واللہ اس سے بڑھ کر ہمارا دشمن یہ مذہب ہے، یہ شیعہ مذہب، ان سے بڑھ کر ہمارا دشمن ہے۔ اور آپ جانتے نہیں یہ تقیہ کرتے ہیں، تقیہ ان کے دین کا حصہ ہے، کہ جو دل کے اندر ہے وہ تمہاری زبان پر نہ ہو، یعنی جھوٹ بولو، یہ جھوٹ بول کر تمہارے ساتھ مسلمان بن کر رہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن اور حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات اور خرافات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ